الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، آمین آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی 2 آیت نمبر 8 اور 9 سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہاں یعنی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک کل 13 آیات ہیں۔ منافقین کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں اس مقام پر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 متقین، یعنی وہ مخلص مسلمان جنہوں نے دل سے بھی ایمان قبول کیا اور زبان سے بھی اس کا اقرار کیا۔ دل سے بھی ایمان قبول کیا اور زبان سے بھی اس کا اقرار کیا۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی کامیاب ہیں، اور یہی وہ خوش بخت ہیں جو قرآن کریم کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ زبان سے ایمان قبول کیا اور نہ دل میں ایمان کا نور داخل ہوا۔ نہ زبان سے ایمان قبول کیا، نہ دل میں ایمان کا نور داخل ہوا۔ یہ ضدی کافر ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، ضدی، ہٹ درم۔ ان کے دل پر، کانوں پر مہر لگ چکی ہے، آنکھوں پر پردے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ پکے کافر ہیں، ضدی اور ہٹ درم۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ برے لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا مگر دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ زبان سے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل میں ایمان داخل نہ ہوا، اور انہوں نے دل میں کفر کو چھپایا، کفر کو دل میں چھپایا اور جھوٹے منہ کلمہ پڑھا۔ یہ منافق ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ منافق ہیں، اور یہی سب سے بدتر کافر ہیں۔ یہی سب سے بدتر کافر ہیں۔ انہی کے متعلق اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں، منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں۔ یہ ضدی، یہ جو ہیں یہ منافق ہیں۔ منافق یعنی اوپر سے کلمہ پڑھ لیا لیکن اندر جو ہے ان کا دل جو ہے وہ کفر پر اڑا رہا، اور یہ دوسرے قسم کے کافر نہیں بلکہ یہ منافق ہیں، زبان سے کچھ اور دل میں جو ہے وہ کچھ۔ اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں۔ معلوم ہوا کہ منافقوں کو کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا، منافقوں کو کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک ہمیں عذاب دوزخ سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے۔ میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، منافق چونکہ نہایت سخت، بدتر اور سب سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، منافق بڑے نہایت سخت، بدتر اور سب سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے اس مقام پر سورہ بقرہ کے اندر ان کا تفصیل سے ذکر فرمایا، ان کی علامات کو بیان کیا، ان کے برے کردار کو اور ان کے عیبوں کو وضاحت سے بیان کیا تاکہ مسلمان انہیں پہچانے اور ان کے شر سے محفوظ رہیں، مسلمان انہیں پہچانے اور ان کے شر سے جو ہے وہ بچے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، یہاں منافقوں کو کچھ لوگ کہا گیا، مطلب یہ ہے کہ منافق اس لائق ہی نہیں کہ ان کا ذکر کسی وصف یا خوبی سے کیا جائے، بس وہ کچھ بدبخت لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر۔ منافق کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لے آئے، ہم پچھلے دن پر ایمان لائے۔ یہ اسلامی عقائد کے دو کنارے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ اللہ پاک کو ایک ماننا، سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پاک کو ایک ماننا، اور سب سے آخری عقیدہ قیامت پر ایمان رکھنا، آخری عقیدہ قیامت پر ایمان رکھنا، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں اور دیگر تمام ضروری جو اسلامی عقائد پر ایمان انہی دو میں آ گیا، انہی دو کے اندر بقیہ ساری چیزوں پر ایمان آ گیا۔ یعنی منافقوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، غرض تمام اسلامی عقائد پر ایمان لائے، مگر اللہ کریم نے فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، یہ وہ ایمان والے نہیں، وہ ایمان والے نہیں۔ منافق کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن رب فرماتا ہے کہ تم ایمان لائے ہی نہیں، یہ ایمان والے نہیں۔ یعنی یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم پکے مسلمان ہیں، لیکن ان کا یہ اقرار، ان کا یہ صرف ایمان زبان کی حد تک ہے۔ یہ کافر جو منافق ہیں یہ زبان کی حد تک جو ہیں وہ اوپر سے یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ بدبخت دل سے کلمہ نہیں پڑھتے، یہ دل سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ اور اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ پاک کو اور ایمان والوں کو فریب یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تاکہ انہیں مسلمان سمجھا جائے، تاکہ انہیں مسلمان سمجھا جائے، ان پر وہی نوازشات ہوں جو مسلمانوں پر ہوتی ہیں۔
رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اسی شفقت کے ساتھ پیش آئیں جس طرح مسلمانوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں. مسلمان انہیں اپنا بھائی سمجھیں، ان کی جان ان کے مال کی حفاظت کریں، اور جس طرح مسلمانوں کی ہوتی ہے انہیں وہ تمام فوائد حاصل ہوں جو ایک اسلامی سلطنت کے اندر ایک مسلمان کو ہوتی ہے. انہیں وہ تمام فائدے حاصل ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دل میں کفر بھی چھپائے رہتے ہیں. یہ منافق جو ہیں یہ دل میں کفر چھپائے رکھتے ہیں. غرض یہ اللہ پاک کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حال یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر صرف اپنی جانوں کو، یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور تک نہیں ہے، انہیں اس کا شعور تک نہیں ہے. اللہ پاک کو اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلا کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس کے پیارے رسول کو، محبوب کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ جس سے کچھ چھپا ہو. جیسے اللہ پاک علام الغیوب ہے، یعنی غیبوں کو جاننے والا ہے، وہ سب چھپی باتیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب چھپی باتیں، سب غیب جانتا ہے. دلوں کے حال سے بھی بخوبی واقف ہے. کائنات کی وسعتوں میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو رب تعالیٰ سے چھپ سکتا ہو. ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو رب تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو. وہ لہٰذا اللہ پاک کو ہرگز دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ پاک کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ایسے ہی اللہ پاک کے پیارے محبوب کو، رسول ہاشمی کو، جو اللہ پاک کے خلیفہ اعظم ہیں، یعنی سب سے بڑے خلیفہ ہیں، سب سے بڑے نائب ہیں، ان کو کوئی دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ رب قدیر نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، یعنی جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہوگا، اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا علم اپنے پیارے محبوب کو عطا فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابتدا ہی سے ہر ایک کی حقیقت اور ہر ایک کا انجام بتا دیا. ہر ایک کی حقیقت اور ہر ایک کے انجام سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خبردار ہیں. آپ معراج کی رات سب کفار اور سب اہل ایمان کو دیکھ کر آئے ہیں. میرے آقا جب معراج پہ گئے، جنت کو دیکھا، عرش کو دیکھا، لوح کرسی کو دیکھا، رب تعالیٰ کا جلوہ دیکھا، جہنم کے اندر کن کن کو عذاب ہو رہا ہے ان کو بھی دیکھا، اور کون کون جنت میں جائے گا، کون کون دوزخ میں جائے گا. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا. ہر چیز کو میرے آقا جانتے ہیں. آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی جنتیوں اور دوزخیوں کے ناموں کے رجسٹر دکھا دیے. سرکار فرماتے مجھے 2 رجسٹر دیے گئے. ایک رجسٹر کے اندر جنتیوں کے نام لکھے ہوئے، دوسرے رجسٹر کے اوپر دوزخیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. میرے آقا نے سب کچھ جو ہے وہ صحابہ کو بتا دیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑے سے بڑے کافر کے ایمان لانے کی خبر دی تو وہ بالآخر مسلمان ہو کر ہی دنیا سے گیا. مسلمان ہو کر دنیا سے گیا. جس کے متعلق کفر پر مرنے کی خبر دی کہ یہ کفر پر مرے گا، وہ کافر ہو کر ہلاک ہوا. ایسے با کمال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب کی حقیقت اور سب کے انجام سے خبردار ہوں، انہیں بلا کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ یہ منافق جو ہیں، یہ بدبخت جو ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. یہ منافق اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. لہٰذا سچ یہی ہے
کہ یہ منافق لوگ پانی پر دیوار بنانے کی فکر میں ہیں، یعنی ناممکن کاموں کے پیچھے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ کر ظاہر میں اپنے ایمان کا اظہار کر کے دل میں کفر کو چھپا کر اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دے لیں گے، مگر یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بدبخت خود فریبی ہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور تک بھی نہیں ہے، انہیں اس کا شعور تک نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دو آیات جو ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، ان سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں۔ دو ایک اہم مدنی پھول ہیں، درس ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملے، وہ یہ کہ ان میں سے پہلا درس یہ ہے کہ ظاہر باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہوتا ہے۔ ظاہر میں بندہ کچھ ہو، باطن میں بندہ کچھ ہو، ظاہر باطن کا جو تضاد ہوتا ہے نا، دوہرا معیار، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ منافقوں کا اصل جرم یہی تھا کہ منافق اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے، لوگوں کو مسلمانوں کو دھوکے میں رکھتے تھے، لیکن ان کے دل منافق تھے، دل میں کچھ تھا، باہر کچھ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سارا جو کچا چھٹا تھا وہ سارا جو ہے وہ ظاہر کر کے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بیان کر دیا، اور ان کا باطن ان کے ظاہر کے الٹ تھا۔ یہ دل میں کفر چھپا کر زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، لہٰذا ہمیں منافقوں والے اس عیب سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو ان منافقوں کے اس عیب سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے کہ ظاہر باطن کا تضاد جو ہوتا ہے نا، یہ ایمانیات کے معاملے میں، یعنی بندہ دل میں کفر چھپا کر زبان سے کلمہ پڑھے، یہ منافق اعتقادی ہے، یہ نفاق اعتقادی ہے اور بدترین کفر ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ تضاد ایمانیات کے معاملے میں نہ ہو بلکہ اعمال کے کردار کے اندر ہو، اگرچہ کفر نہیں لیکن بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قبور مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو، تم وہ کہو جو نہ کرو۔ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب ظاہر و باطن کے اختلاف کی صورتیں ہیں، اور احادیث میں انہیں منافق کی علامات قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر منافق کی 4 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، وہ خالص منافق ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھے، خود کو مسلمان کہے، جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہوتا ہے، نفاق کی ایک خصلت موجود ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1 فرمایا کہ اذا اؤتمن خان، جب اسے امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے۔ منافق کی علامت کیا؟ جب اس کو امانت دی جائے اس کے اندر خیانت کرے۔ دوسری فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ بھی منافق کی علامت۔ تیسرا فرمایا کہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ جب معاہدہ کرے، آپس میں وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف کرے، وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ اور نمبر 4 وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب لڑائی کرے تو گالی بکے، جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ یہ منافق کی جو ہیں وہ 4 علامتیں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح منافق کی اور بہت زیادہ علامات ہیں جن میں یہ برائیاں ہوں، وہ اگرچہ مسلمان ہی ہے مگر اس کا کردار اور اس کے اعمال منافقوں جیسے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی برائیوں سے ہر دم بچتے رہیں، ایسی برائیوں سے ہر دم بچتے رہیں، اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا رکھیں، ظاہر بھی
اور باطن بھی ایک جیسا رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں نفاق اعتقادی اور منافق عملی دونوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ منافق اعتقادی کی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور سب سے بدتر کافر وہ ہے جو منافق اعتقادی ہے، اور اس کے بعد جس کا مقام ہے نا وہ منافق عملی، نفاق عملی، یعنی بندہ بظاہر کچھ ہو کرے کچھ، گالی لڑائی کرے جھگڑا کرے تو گالی بکے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ تو یہ باتیں جس بندے کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں وہ منافق عملی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے، آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی محشر کی رسوائی سے ہم سب کو بچائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دوسرا اہم درس جو ان قرآن کی 2 آیتوں سے ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ خود فریبی یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے منافقوں کا وصف بیان ہوا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور نہیں ہے، انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ منافقوں کی حماقت، ان کی کم عقلی، وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی حماقت سے بچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خود فریبی بہت بڑے نقصان دہ کا عمل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ کلمہ شریف پڑھ کر بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ اونچی بولیے، کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ مگر منافق یہی کلمہ پڑھ کر کافر کے کافر ہی رہے۔ منافقوں نے بھی کلمہ پڑھا، منافق اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن وہ کافر کے کافر رہے، وہ مسلمان نہ ہو سکے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، مگر منافق یہی کلمہ پڑھ کر جہنم کے سب سے نچلے درجے کے مستحق قرار پائے۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور سب سے زیادہ عذاب انہی کو ہوگا۔ کلمہ مسلمان نے پڑھا، وہ جنت کا حقدار ٹھہرا، اور منافق نے بھی کلمہ پڑھا لیکن وہ جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ تو جو بندہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے اس کے پچھلے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، مگر منافقوں کے گناہوں کے اندر اضافہ ہو گیا، منافقوں کے گناہوں کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اور یہ منافق صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ رہتے تھے، صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، یہ بھی مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ منافق بھی زیارت کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ کلام سنا کرتے تھے، بالکل یہی کام منافق بھی کرتے، یہ بھی مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، یہ بھی چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے تھے، مگر فرق دیکھیے کتنا زیادہ ہے۔ اسی چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے کی برکت سے صحابہ جنتی ہو گئے، مگر منافق جہنم کے حقدار ہوئے۔ اور اسی چہرہ پر نور کو دیکھنے کی برکت سے صحابہ اکرام علیہم رضوان قیامت تک آنے والے بڑے بڑے اولیاء، علماء، صلحاء، غرض تمام مسلمانوں کے سردار قرار پائے۔ مگر یہی منافق جو ہیں یہ کلمہ پڑھ کر جو ہے یہ لعنت کے مستحق ہوئے، ان پر لعنتیں برستی رہیں گی، قیامت تک برستی رہیں گی۔ اسی چہرہ پر نور کی زیارت کی برکت سے صحابہ کو
یہ برکت نصیب ہوئی کہ قیامت تک کے لیے ان کی عزت، ان کا احترام دلوں میں ڈال دیا گیا۔ آج ان کے تذکرے جو ہیں وہ کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، منبروں پر ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور خطبے میں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، صحابہ اکرام کے نام کی محافل سجائی جاتی ہیں، ان کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا نام سن کر آج بھی سر ادب سے جھک جاتے ہیں، سر ادب سے جھک جاتے ہیں۔ مگر منافق کیسے بدبخت تھے، انہوں نے بھی اس چہرہ پر نور کی زیارت کی، یہی کلمہ طیبہ پڑھا، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں، مگر آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ جو جانتے بھی ہیں وہ بھی ان پر لعنت ہی لعنت بھیجتے ہیں، نفرت ہی کرتے ہیں، ان کا ادب کوئی نہیں کرتا۔ آخر یہ منافق اتنے بڑے نقصان کے حقدار کیوں ہوئے؟ خود فریبی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی وجہ سے۔ یہ بدبخت اللہ پاک کو اور اس کے پیارے رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، مگر انہوں نے دھوکہ کسے دیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے مگر انہیں شعور تک نہ ہوا، انہیں شعور تک نہ ہوا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود فریبی سے ہر دم بچتے رہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے ہر دم بچتے رہیں۔ دوسروں کو دھوکہ دینا ایک خود فریبی، جو ناپ تول میں کمی کرتے، چیز کا عیب چھپا کر فروخت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کئی تاجر حضرات بیٹھے ہیں، جو دکاندار ہیں، جو تجارت کرتے ہیں۔ غور سے سنیے، دوسروں کو دھوکہ دینا ایک خود فریبی ہے۔ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چیز کا عیب چھپا کر فروخت کر دیتے ہیں، ناقص مال کو اعلیٰ مال کہہ کر بیچتے ہیں، نوٹوں کی گڈی میں نقلی نوٹ چھپا کر ڈالتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے کو چونا لگا دیا، اسے دھوکہ دے دیا، مگر حقیقت میں یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، یہ حقیقت میں دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک واقعے سے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک شخص تھا، اسے مٹی کھانے کی عادت تھی، اور ایک مرتبہ وہ دکان سے چاول لینے گیا۔ پرانا دور تھا، آج کل کی طرح الیکٹرانکس جو اسکیل ہوتے ہیں نا، پیمانہ، وہ نہیں تھا۔ دکاندار نے پرانے دور کا سادہ سا جو ہے وہ ترازو اور وزن کرنے کے لیے مٹی کے باٹ رکھے ہوئے تھے، مٹی کے وٹے وہ اس نے رکھے ہوئے تھے۔ گاہک نے سودا مانگا، مثلاً کا 1 کلو چاول دے دو، دکاندار نے مٹی کے باٹ جو ہے وہ ترازو پر رکھے اور خود اندر سے چاول ڈالنے کے لیے چلا گیا۔ چنانچہ اس سودا وہ بندہ جو ہے وہ چاول ڈال رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ بندہ جو گاہک ہے وہ مٹی کھانے کی اس کو عادت تھی، وہ مٹی کے جو باٹ تھے نا اسی کو اٹھا کے کھا رہا تھا، اسی کو اٹھا کے کھانے لگا۔ دکاندار جب اندر چلا گیا، اس نے آنکھ بچا کر باڑ سے مٹی کھانا جو ہے شروع کر دی۔ دکاندار ذہین تھا، اس کی نظر پڑ گئی، اس نے جب دیکھا کہ مٹی سے باڑ سے مٹی کھا رہا ہے تو اس نے چاول ڈالنے میں خود جان بوجھ کر دیر کر دی، ذرا دیر لگا دی۔ اتنی دیر بعد جب مٹی وہ کھاتا رہا، خیر کچھ دیر بعد دکان اندر سے جو ہے وہ چاول لے کر آیا، اس نے تولے اور گاہک کو جو ہے وہ تھما دیے، یہ لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر جب اس نے وزن کیا تو وہ چاول تھوڑے تھے، وہ کم ہو گئے تھے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، بڑبڑاتا ہوا واپس دکاندار کے پاس آیا اور غصے سے چلا کر بولا، تم دھوکہ کرتے ہو، تم نے سودا پورا نہیں دیا، میں نے کلو چاول مانگے تھے، یہ تو تم نے کم دیے۔ تو دکاندار نے اس کی بات سنی اور کہا، میرا یہ باٹ پورا 1 کلو کا تھا، جو میرا وٹا تھا نا یہ 1 کلو کا تھا، اس میں سے مٹی تم نے ہی کھائی ہے، اس میں سے مٹی تم نے کھائی ہے، جتنی مٹی تم نے کھائی اتنا وزن کم ہو گیا، لہذا قصور اصل میں میرا نہیں تمہارا ہے، قصور میرا نہیں تمہارا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ہے، مگر واقعی بات سچی ہے۔
جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، میں نے اس کو الو بنا لیا، مگر حقیقت میں یہ بندہ اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ چونا لگا رہا ہے، دوسروں کو دھوکہ دینے میں جو ہے یہ مصروف ہے، لیکن حقیقت میں یہ بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے یہ خود فریبی سے جو ہے بچائے۔ ایک بزرگ کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی چیز خریدتے تو آدھا دانہ کم لیتے اور جب کسی کو بیچتے تو ایک دانہ زیادہ دیتے، ایک دانہ زیادہ دیتے۔ فرمایا کرتے تھے خرابی یہ ہے اس کے لیے کہ جو ایک دانے کے بدلے ایسی جنت بیچتا ہے جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان ہے، جس کی چوڑان میں زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ کتنے نقصان میں ہے کہ وہ بندہ کہ جو جہنم کے بدلے توبہ یعنی جنت کو بیچ ڈالتا ہے، یہ ہے خود فریبی۔ اندازہ کیجئے کہ جنت کے وہ عظیم الشان محلات جن کی قیمت کے لیے دنیا کی ساری دولت بھی کچھ نہیں، دوسروں کو دھوکہ دینے والا چند پیسوں کے بدلے جنت کے محلات کو بیچ ڈالتا ہے۔ یہ خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم خود فریبی سے بچیں، ہمیشہ امانت دار رہیں، کسی کو دھوکہ نہ دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے۔ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، بنا دے مجھے نیک غوث کا واسطہ یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور منافقوں والے اعمال سے اللہ ہم سب کو بچائے، دوسروں کو دھوکہ دینے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔